مجھے یہی ٹارچر کر رہی تھی کہ یار میں آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اس کو لور خور له موبایل ورکې نو دیوالونو چتولو ته ضرورت نشته. 10 بجے چې موضوع ورلو بس زما لور مړه پراته وه کور کې. ادھر بھی جھگڑے ادھر بھی جھگڑے تو بس میں نے اس کا معاملہ ختم کر دیا. اس روز کیا کیا آپ نے؟ اس کو کیسے پھانسی دی؟ تعلق کب سے بنا تھا اور کیسے بنا تھا؟ زه انصاف غواړم د حکومت نه، زما بچی سره ظلم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احسن عوان. ناظرین، آج کا واقعہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے. یہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جو خوشیاں لے کر شروع ہوئی تھی لیکن انجام نے سب کو ہلا دیا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تہکال کے علاقے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی، جس میں سنگ دل شوہر نے محض 22 روز کی دلہن کو بے دردی سے قتل کر دیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی؟ شوہر نے یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھایا؟ ہم اس قاتل سے بھی بات کریں گے، پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے اور مقتولہ کے والد سے بھی گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، میرے ساتھ 22 روز کی دلہن کو قتل کرنے والا قاتل شوہر اس وقت موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ بلال حیدر. پولیس نے کیوں پکڑا آپ کو؟ قتل کے مقدمے میں سر. قتل بھی کیا ہے؟ بیوی کو قتل کیا؟ ہاں سر. کیسے قتل کیا تھا آپ نے؟ اسی دن بہت زیادہ غصے میں تھی تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں آ رہا ہوں، میں آپ کو ابو کے گھر چھوڑ کے ابو کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. تو اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تھا سر. تو میں نے بہت زیادہ سمجھانے کی پہلے سے میں نے کوشش کی ہے مگر وہ نہیں سمجھ رہی تھی، بس اس وجہ سے سر. آپ کو اس کے ساتھ تعلق کب سے بنا تھا اور کیسے بنا تھا؟ میرے تقریباً 3-3.5 سال ہو گئے تھے. اس کے ساتھ میری بہت زیادہ فرینڈشپ تھی. تو پھر 1 سال پہلے اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا. تو ابو والے صاحب کو بھی پتہ تھا. تقریباً نکاح کے 1 مہینے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میری بیوی اور بچے بھی ہے. میری اپنی پسند کی وہ شادی تھی. تو میں نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ نکاح رخصتی سے پہلے بھی مجھے بہت زیادہ ٹارچر کر رہی تھی مگر میں سمجھانے کی کوشش بار بار یہی کر رہا تھا کہ یار خیر ہے، حوصلہ کر دے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مگر بس وہ نہیں سمجھ رہی تھی سر. اور آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں بینک میں ملازم ہوں سر. تو اس کے ساتھ تعلق آپ کا بینک میں بنا تھا؟ ہم بس بینک سے بنا تھا تقریباً. چونکہ آپ کا 3 سال سے اس کے ساتھ تعلق تھا، پھر 1 سال پہلے آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا، تو رخصتی کب ہوئی تھی؟ پھر پراپر رخصتی کب ہوئی؟ تقریباً 22 دن پہلے. تو اس کو پتہ تھا جب آپ کا تعلق تھا کہ آپ کی پہلے بھی شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، پتہ تھا اسے؟ ہاں پتہ تھا اس کو. اس کے باوجود اس نے آپ کے ساتھ شادی کی؟ اس کے باوجود بس وہ میں نے اس کو مجبور بھی کیا تھا. میں کہا شادی کر دیں. تو آپ تو یعنی اپنی پہلی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ اقدام اٹھایا؟ بچوں کو مجبوراً، بچوں کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں. میں نے کہا یار اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا. اگر میرے بھائی بھی ہے، میرا ابو بھی ہے مگر والد کی طرح تو کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر مجھے بہت زیادہ ٹارچر کر رہی تھی وہ. اس روز کیا کیا آپ نے؟ اس کو کیسے پھانسی دی؟ میں نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے سر مگر بس اچانک کچھ ہو گیا بس مجھ سے. یہ بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے بس. ابھی تو آپ نے جو پہلی شادی کی تھی وہ بھی آپ کی پسند کی تھی یعنی ارینج تھی؟ وہ ارینج تھی. اور یہ دوسری شادی آپ کی پسند کی تھی؟ یہ کیوں پسند کی شادی کیوں کامیاب نہیں ہوتی؟ پسند کی شادی تو بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے مگر یہ صرف اور صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یار مجھے یہی ٹارچر کر رہی تھی کہ یار میں آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی. بلکہ اتنا میں نے کیا کہ میں اس کو رو بھی رہا تھا کہ یار میرے چھوٹے بچے، اس کا تو کم از کم خیال رکھو نا. جی ناظرین، آپ نے اس قاتل شوہر کی گفتگو سنی. ہمارے ساتھ SHO تہکال صدام خان موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے وہ ہوا کب کا ہوا تھا اور یہ ملزم نے جو باتیں کی اس میں حقیقت کتنی ہے؟ مہربانی احسن بھائی. اس طرح تھا کہ 13/1/2025 کو ہمیں اسپتال سے اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک لڑکی کو جسے پھانسی دے کر قتل کیا گیا ہے، لایا گیا ہے. اس کے ساتھ اس کے والد صاحب موجود تھے. جب ہم موقع پر پہنچے تھے، DSP صاحب ہمارے آ گئے موقع پر، تو وہاں سے ہمیں یہ شک بنا. اس کی سسر جو ہے اسے بھی یہ شک تھا کہ اسی نے میرے بیٹی کو قتل کیا ہے.
تو تقریباً اس سے ہم نے گفتگو کی, الگ بیٹھ گئے تو باتیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ان کا 3 سال سے کسی اس آدمی کے ساتھ تعلق تھا, لیکن تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے نکاح کیا ہے اور 22 دن پہلے اس نے رخصتی کی ہے. جب ہم نے اس کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ بالکل پہلے تو یہ اپنے بات سے مکر رہا تھا کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا ہے, میرا یہ ہے اور وہ ہے, میرے پسند کی شادی. جب ہم نے اپنے پولیس نے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو انٹروگیٹ کیا تو یہ گویا ہوا کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے, کیونکہ میری اس سے پہلے بھی ایک شادی ہے جس کے 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, تقریباً 7 سال کا ایک لڑکا ہے اور 3 سال کی اس کی ایک لڑکی ہے. آئے روز ہمارے صرف اس بات پر جھگڑے ہوتے تھے کہ تم اپنی پہلی بیوی کے پاس نہ جاؤ, میرے پاس ہی رکو گے. اس وجہ سے میں تنگ آ کر میں نے کہا کہ بس کب تک یہ میں برداشت کروں گا کہ ادھر بھی جھگڑے ادھر بھی جھگڑے, تو بس میں نے اس کا معاملہ ختم کر دیا. جی یہ بتائیں شروع میں پولیس کو کہاں مشکلات پیش آئیں, کیونکہ ملزم کا تو یہی کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے. پولیس پھر کیسے پہنچی اس خودکشی کو قتل کے معاملے تک؟ ہمیں جب موقع پر پہنچے تو ایک رسی جو اوپر پنکھے سے بندھی ہوئی تھی. جب بھی کسی انسان کا وزن کسی چیز پر پڑتا ہے تو پنکھا تو ہلکا سا چیز ہے, اس کے جو سائڈ پر جو پلر ہوتے یا وہ وغیرہ ہوتے وہ بالکل اس طرح نہیں تھے کہ ٹیڑھے میڑھے تھے. بس کسی نے بس اسی ٹائم پر کوئی رسی وغیرہ باندھی ہو, اس پر جو دھول مٹی تھی وہ بھی ویسے کی ویسے پڑی تھی. تو ہمیں وہاں سے شک ہوا, اور اس کے بیڈ کے نزدیک ایک دوپٹہ پڑا تھا جو اسی ٹائم بھی رول گول پڑا ہوا تھا. تو ہمیں وہاں سے شک ہوا ہے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہوا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہوئی ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہوئی ہے ابھی ہمارے OII صاحب نے ابھی اس نے لے کر آئے. اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس نے اس کو پھانسی دی ہوئی ہے. جو خود پھانسی ہوتی ہے تو اس کا گردن وغیرہ جو ہے وہ اوپر تک کھینچ جاتا ہے, اور جب کوئی پیچھے سے گردن وہ پیچھے تک چلا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں پوسٹ مارٹم موصول ہوئی ہے, اس میں اس کی قتل کی گئی ہے, اس نے خود پھانسی نہیں کی ہوئی ہے. کیا کہیں گے ہمارے معاشرے میں یہ جو رشتے ہیں, اہم رشتے ہیں, ان سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے؟ پشاور میں یہ دوسرا واقعہ ہے اس سال کا کہ دلہنوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ جو لڑکی ہے جو اس نے قتل کی ہوئی ہے یہ 3 سال پہلے اس کے بینک میں گئی تھی اور وہاں سے ان لوگوں کا دوستانہ تعلقات ہوئے ہے. میں تو ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ لرخورلا موبائل ورکنو دیوالونو چتولو تو ضرورت نشتا. اگر کسی جوان بہن بیٹی کو موبائل آپ دو تو پھر دیوار اوپر, کیونکہ پسات اس موبائل نے ڈالا ہوا ہے. اس کے ساتھ موبائل نہ ہوتا تو اس کے ساتھ باتیں نہ کرتا اور یہ لانجے وغیرہ نہیں بنتے. یعنی آج کل کا جو معاشرہ ہے یہ موبائل جو ہے ہمارے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے. ہاں, یوز استعمال پر ہے. اگر آپ اسے اچھا استعمال کریں تو بہت اچھا ہے, اگر غلط کاموں کے لیے استعمال کریں تو پھر یہی انجام ہوگا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت مقتولہ کے والد موجود ہیں, آئین سے بات کرتے ہیں. کاکا ستاسو نوم دی؟ زما جهان زیب جی. دا څه کیسه شوې ده؟ دا جی د شپې بس ما ته داسې 10 بجې ټلیفون شو چې تاسو راشئ او انکل تاسو زما سوال جواب دی. او بس 10 بجې چې ما زوی ورلو بس زما لور مړه پرته وه کور کې, دی په موقع باندې ولاړو. ما ورته ویل بلال دا چا کړي دي؟ وایي انکل زم نیم خبر شي 8 بجې زه راغلم دا مړه پرته وه. نو ما چې 8 بجې دا مړه وه نو تا ما ته 10 بجې ولې ټلیفون وکړو, خو وختي به دې راته کړی و چې زه راغلی وې ما ته پته لګېدلې وه. بس هغې نه پس هغه مړی ما اوچت کړو هلته نه, دی مې مطمئن واخیستو ځان سره ما چې یاره دی ونه تښتي. دې څه ویل هلته چې کله تاسو لاړې مړی پروت و نو دی ویل چې دې ځان پانسي کړی؟ وایي دی نه دغه دا غږ هم نه دی کړی. وایي دا خدای خبر چې چا کړی زه ترې یم خبر شوی. او وایي چې رالم 8 بجې کور ته نو وایي دا مړه پرته وه. ما ورته ویل چې هلکه اوس رښتیا راته ووایه چا کړی, ما ته خو پته نه لګي ځکه چې ستا ښځه ده, تاسو 2 په 2 کور کې. بس هغه بس هسې مزغونه ما کار واخیستو, ما یاره به دې ته ووایه چې هسپتال ته ورسو. دوی ویل نه کور ته وړو. ما بس کور ته وړو. کور ته مې جینۍ راوړله او بس لار کې زما خپل کسان نور ولاړو, هغې ما ته هسپتال ته وړو, کور ته مې وړو, دې نه کیس جوړېږي. موږ هسپتال ته راوړو چې هسپتال کې پته ولګي نو مرۍ باندې هغه د 500 حرکات و. نو دی اوس هم منکر و, خو نن ایس ایچ او صاحب ویل اقرار یې خپله وکړو چې ما دا ما نه غلطي شوې, ما پانسي کړې ده که نه. تاسو ته دا پته نه وه چې یاره دې دویم واده کړی ده که پیله واده شوی دی؟ 8-9 میاشت پس موږ ته پته لګېدلې ده, هم د پولیو په ذریعه باندې. د پولیو کې نوکرانې وې, دې کور ته تلي د دروغو باندې که نه چې یاره موږ پولیو والو چې تلي دې تحقیقات یې کړی دی, هغه چې کتلي ده د بچي مو ښځه یم وه. بس ما له راله کور کې ما ته ویل ابو د هغې خو ښځه او بچي هم شته. ما بچی اوس د پښتو ده
زه تا نه طلاق بیا اخلم ما ته شرم ښکاري بس ژوند دې تېر که ورسره چار څنګه بیا دې واده ما ته وی راکړه چې دا 22 دن صرف د دې د واده وشو 1 سال وشو نکاح تړلی شوی وه او 22 دن چې کوم دی دا د واده وشو په هغې کې دا 22 ورځ باندې بیا دا کیل شوی دی نو چې تاسو معلومات یې نو کړی چې څه وخت د دې رشته راغلی وه یا داسې نور څه خبره تر نه جي دوی چا سره هم تعلق نه ساتلو که نه د مور پلار په دې 1.5 کال کې د مور پلار موږ نه دي لیدلي د والد صاحب ما اوس وپېژندو ما نه دي لیدلی چې دا واقعه وشو والد صاحب اوس ما نه تاویږي چې دا داسې دی او خیر دی او پلان کوي او غریبي ده او ستا هم ګزاره نه کوي او زما هم نه کوي او څه خبره به جوړ کړو ما چې جي خبرې جوړول نه زه انصاف غواړم د حکومت نه زما بچی سره ظلم شوی راشي زما کلی کې زما د نور لوڼو نن تاسو تپوس وکړئ که چېرې هغې ویلي چې دی یو خبره هم ترخه کړې زه به جرم درکړم یو خبره هم ترخه نه ده شوې دا ځان له پوینټ ګوري ځان خلاصوي دې دپاره دی دا خبرې کوي نور دې کې هېڅ مسله نشته دی پوه شئ بس دا څه وخت نکاح کې دا هغه ټایم هم دې منکرو چې ما واده بلکل ویم قسم یې خوړلی زه به تا هغه ته میلاو کړم هغه کم کاري صاحب چې موږ له نکاح تړلی هغه ته به دې مخامخ کړم ورته وایي دی څه ویلې په ټایم کې هم د دروغ ویلې او اخري ځل لور سره کله خبرې شوي بلکل 4:30 بجې ما دې سره په موبایل په دې ورځ په دې ورځ ماښام دا مړه کېږي 4:30 بجې ما خبرې کړي دي او هغې نه پس ما نصیب یې مو سره لګي او خبرې کولې او ما ته چې خوشحاله او خسور کې وه او 9-10 بجې د ماترینګو کو بیا مړه وه لکه 4 بجې ښه ټیک ټاک معاملات 4 بجې فائنل ټیک وه زما سره په موبایل خبرې شوي بلکل تاسو هغې موبایل نه ریکارډ هم اخیستی شئ کتی شئ ګورئ ناظرین یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دے گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور عزت بہت ضروری ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو انجام ایسا ہی بھیانک ہوگا جس طرح تہکال کے علاقے میں پیش آنے والا واقعہ ہے اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان